تو سورہ فاتحہ کی تعلیمات کا جو خلاصہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے، پورا قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ اسی لیے اس سورت کو اگر پورے قرآن کا دیباچہ کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا، اور یہی وجہ ہے شاید کہ اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ قرآن اور اس سورت کا جو تعلق ہے وہ بندوں کی طرف سے دعا اور جواب دعا کا ہے۔ دیکھیں، ہر انسان فطرت سلیم پر پیدا ہوا ہے، اور ہر سلیم الفطرت انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر سیدھی، سلامتی اور سچائی کی راہ پر چل کر کامیاب ہو۔ بندہ دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اے رب العالمین، میری رہنمائی فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں پورے قرآن کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیش کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی جو پہلی 3 آیات ہیں ان میں توحید، رسالت اور آخرت کا تصور دیا گیا، اور انہی 3 باتوں پر پوری کی پوری قرآنی تعلیم کی عمارت جو ہے وہ استوار ہے۔ یہی اسلام کی بنیاد بھی ہے۔ دوسرے لفظوں میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ تکوینی اعتبار سے پوری کائنات کا جو نظام ہے وہ ربوبیت، رحمت اور عدل پر قائم ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی نفس آفاق میں نظر آتا ہے وہ اللہ کی انہی صفات کا مظاہر تو ہے، اور انہی صفات کا حاصل بھی ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت کا سارا نظام ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ کہ اللہ ایک ہے، وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں کہ اس کے کسی کام میں وہ شریک ہو۔ اللہ نے ہی اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور اللہ ہی ان تمام چیزوں کو عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ زندگی کے جو بھی مراحل ہیں، جہاں زندگی شروع ہوتی ہے اور شروع ہونے سے پہلے بھی جہاں شروع ہوتی ہے وہاں سے اور فنا ہونے تک کے معاملات میں وہ اکیلا ہے، واحد ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی فرما برداری چلتی ہے۔ وہی سب چیزوں کی تقدیر کو بنانے والا ہے، اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، پورا نظام اس کے تابع کر دیا، اس کو علم دیا، ارادہ دیا، اختیار کی قوت بخشی۔ اللہ نے یہ تمام چیزیں انسان کو دی تاکہ خیر اور شر، نیکی اور بدی میں تمیز کرے، آزادی سے جس راہ پر چلنا چاہتا ہے چلے۔ اسی نے زمین بنائی اور زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اسی نے نبی آدم کو اپنا خلیفہ بنانے کے بعد ان کو یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہر زمانے، ہر دور میں بنی آدم کے لیے اللہ رب العزت نے رہنمائی کرنے کے لیے بنی آدم کی اپنے برگزیدہ رسول بھیجے۔ وہ جو پہلے اللہ پر ایمان لائے، گمراہ انسانوں کو سیدھے اور سچے راستے کی دعوت دی، تاکہ دنیا میں جس منصب کے لیے، جس خلافت پر فائز ہو کر اللہ نے اس کو بھیجا ہے انسان کو فائز کر کے، تو اللہ کی رضا اور اس کی مرضی کو انسان پورا کر سکے۔ سب سے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے چنا، ان کی یہ سیدھی راہ پر چلنا، ان کے لیے ہر زمانے کی طرح، ہر قوم کی طرح کوئی خاص قوم یا خاص مذہبی گروہ کی پابندی نہیں تھی، بلکہ قیامت تک جتنی بھی نسلیں آئیں گی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر چلیں گی، اسی نظام ربوبیت پر اور نظام رحمت اور عدل کے راستے پر چلیں گی، جس کے ہر انسان میں فطری طلب بھی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کی مکی مدنی کی زندگی، اس کی جد و جہد خلافت عرضی کا مکمل نمونہ ہے، اور جس میں قرآن نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ فرمایا۔ یہ زندگی دراصل انسان کے لیے ایک امتحان ہے، بطور خلیفہ اس زندگی کو گزار رہا ہے۔ اس زندگی کی ایک مہلت اور ایک مدت ہے، سب کو مر کر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ بھی دینا ہوگا، حساب بھی دینا ہوگا۔ تو زندگی کو اس نقطہ نظر سے ذمہ دارانہ طریقے سے گزارنا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے جو نیک لوگ ہیں ان کا راستہ بتا دیا۔ پھر اللہ سے ہم نے وہی راستہ مانگنا ہے کہ اللہ اس راستے پر چلا دے جو تیرے پسندیدہ بندوں کا راستہ ہے، جن پر تو نے انعام نازل کیا۔ ہر وقت یہی دعا بھی کرنا ہے، اے مولا ہمیں سیدھی راہ پر چلا، آخر دم تک اس پر قائم رکھ، ہماری مدد فرما، ہماری حفاظت فرما، تاکہ ہم ان لوگوں کی راہ اختیار نہیں کر لیں جن پر تو نے غضب نازل فرمایا ہے، وہ جو سیدھی راہ سے گمراہ ہو گئے۔ قیامت تک گمراہ ہونے کے بعد آخرت میں ابدی تکلیف اور آخرت کا عذاب ان کو ملے گا۔
تو یہ سورت جو ہے ہر روز 5 نمازوں میں پڑھنا ہے ہمیں، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی تعلیمات دعوت قرآن کی روشنی ہے۔ اگر ہم اس کی تعلیمات کو پیش نظر رکھیں گے تو خود بھی صراط مستقیم پر چلیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پروگرام لے کر آئے زندگی گزارنے کا، اس پروگرام کو اپنی زندگی میں جاری انہوں نے کیا، ہم بھی اس کو لے کر چلیں۔ پہلے اپنی ذات، گھر، محلہ، سوسائٹی، شہر، پوری دنیا میں اس پروگرام کے لیے مسلسل نظم و ضبط کے ساتھ، منظم جد و جہد کے ساتھ اپنا حصہ ادا کریں کہ ہمیں اسی کام کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، تاکہ دنیا میں عملی طور پر نظام ربوبیت ہو جائے، نظام رحمت آ جائے، عدل کا نظام قائم ہو۔ اور گمراہ لوگوں کی جو صفات ہے جس سے امت کا زوال کا اسباب ہے، گمراہ لوگوں کی جو صفات ہوتی ہے وہ امت کے زوال کا سبب ہوتی ہے، توحید سے انحراف کرنا، بدعت کرنا، شرک کرنا، بت پرستی کی راہوں میں مبتلا کرنا۔ شرک کے نتائج کیا ہوں گے؟ خود غرضی ہو جائے گی، اخلاقی پستی ہو جائے گی، اختلافات ہوں گے، فرقہ بندی ہوگی، گروہی اور نسلی انتشار ہوگا، سیاسی اختلافات ہوں گے، معاشی اور اقتصادی بدحالی ہوگی، ناپ تول میں کمی ہوگی، ملاوٹ ہوگی، مہنگائی ہوگی، خیز سالی ہوگی، روزی کی تنگی ہوگی، خواہشات کی بندگی سے وبائیں عام ہو جائیں گی، امراض مبتلا ہو جائیں گے، عام ہلاکت ہو جائیں گی، خانہ ویرانی ہو جائے گی، دوسری قوموں کا تسلط ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس قوم کی ہلاکت ہو جائے گی۔ اگر گمراہ لوگوں کی یہ صفات ہیں، گمراہ لوگوں میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اور یہی امت کے زوال کا اسباب بن جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کا اس حلقے میں بیٹھنا قبول و مقبول فرمائے، اور ہمیں بار بار علم و ذکر کے حلقات سے اللہ رب العزت جوڑے کہ جن پر اللہ 70 مرتبہ پیار کی نگاہ ڈالتے ہیں انہی کو ذکر کے حلقات سے جوڑتے ہیں۔ الحمدللہ۔ آج جو ہمارا پارہ ہے، اس پارے کا یہ پہلا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس سورت کے اوپر آج ہم مختصر خلاصے تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اس کام کو قبول فرمائے۔ سورت کا آغاز جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہے۔ حروف مقطعات ہم سب جانتے ہیں کہ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جن کے معنی اور مطلب صرف اور صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ دراصل ابتدا کا یہ انداز عربوں کے لیے غیر مانوس تھا، اور اس انداز نے ان کی توجیہات کو اپنی طرف مبذول کرایا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہی سب کچھ جانتے ہیں، ان کے پاس بڑا بلیغ و فصیح علم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے باور کروا دیا کہ تم اس ایک لفظ کے معنی نہیں سمجھ سکتے تو باقی قرآن کو کیا بنا کر لاؤ گے؟ تم ایک معنی ایک لفظ نہیں بنا سکتے تو تم قرآن کہاں سے بنا کر لاؤ گے؟ اور یاد رکھیے کہ قرآن پاک کی جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے وہاں قرآن کی عظمت اور صداقت کی بات کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہوتی ہے وہ قرآن کی عظمت اور صداقت اور اعجاز اور حقانیت کا تذکرہ کرتی ہے۔ علماء کی ایک بڑی جماعت کی رائے ہے کہ یہ حروف لا کر حقیقت میں قرآن کو انسانی کاوش قرار دینے والوں کو اللہ رب العزت نے چیلنج کیا ہے کہ اگر واقعی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے تو تم بھی ان حروف سے جنہیں تم روز و شب استعمال کرتے ہو ایسے ہی کلام بنا لو۔ تمہیں اپنی فصاحت اور بلاغت اور زبان دانی پر بڑا ناز ہے، جس کی وجہ سے تم اپنے مقابلے میں سارے انسانوں کو گونگا سمجھتے ہو، یعنی عجم کہتے ہو۔ عجم مانے گونگا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نہ تو کل کے کافروں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور نہ ہی آج قبول کرنے والا ہے، اور نہ ہی کوئی قیامت تک اسے قبول کر سکے گا۔ یہ ہے سورہ بقرہ کا آغاز، یہ ہے پہلے پارے کا آغاز۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے طویل سورت ہے اور یہ 286 آیات پر مشتمل ہے۔ سورت کا اکثر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے۔ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور چونکہ سورت میں لفظ بقرہ بھی آیا ہے اور ایک گائے کا ذبح کرنے کا واقعہ بھی سورت میں، اسی لیے اسے سورہ بقرہ کہا گیا۔ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت ہتھیانے کے غرض سے قتل کر دیا۔ پھر رات کی تاریکی میں اس نے نعش اٹھا کر جو ہے کسی دوسرے دروازے پر ڈال دی اور دعویٰ کر دیا کہ قتل اس نے کیا ہے۔ قریب تھا کہ مدعی اور مدعی علیہ کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار ڈال لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں گائیں ذبح کرنے اور ان کا گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا۔
ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی، اور اتفاق سے انہی دنوں بنی اسرائیل کا ایک گروہ مرنے کے بعد جو ہے وہ زندگی کا انکار کر رہا تھا۔ تو جب مقتول زندہ ہوا اور مقتول کے زندہ ہونے سے نہ صرف قاتل کی نشاندہی ہو گئی بلکہ باسی بعد الموت پر بھی ایک حجت قائم ہو گئی، اور مصریوں کے ساتھ طویل عرصے تک رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دل میں جو گائے کی ایک محبت عقیدت رچ بس گئی تھی، گائے کے ذبح کرنے کا حکم دے کر اس کی بھی اللہ رب العزت نے تردید اور توہین کر دی۔ اس واقعے کے علاوہ اس پارے میں بہت اہم مضامین ہیں۔ سب سے پہلا مضمون تو قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا دائمی معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورت کی ابتدا جو ہے قرآن کے ذکر سے کی اور پھر حروف مقطعات سے کی۔ پھر اسی صورت میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی 3 اقسام پر بات کی، انسانوں کی 3 اقسام پر بات کی ہے۔ ایک قسم وہ ہے جو مومن ہیں، اور ایک قسم وہ ہے جو کافر ہیں، اور ایک ہیں وہ جو منافق ہیں۔ تو مومنین کی نمایاں صفات جو ہوتی ہیں وہ 5 ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، یعنی ان حقائق پر ایمان جس کا حواس سے ادراک نہیں کیا جا سکتا، عقل بھی جن کو ماننے سے قاصر ہو، مومن اس پر یقین رکھتا ہے۔ جیسے جنت ہے، کسی نے دیکھی نہیں ہے لیکن ایک مومن کو پکا ٹھکا یقین ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے اور وہاں ہمیں جنت یا دوزخ میں مقام ملے گا۔ دوزخ ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے لیکن یقین ہے، حشر ہے، حساب کتاب ہے، جزا و سزا ہے، یہ تمام چیزیں بن دیکھے کا یقین ہے۔ ایسے حقائق ہیں جنہیں عقل سمجھ نہیں سکتی لیکن ایک مومن کو ان تمام باتوں پر یقین ہوتا ہے۔ اقامت الصلاۃ یعنی نماز کو شرائط اور ادائب کے لحاظ کے ساتھ مستقل ادا کرتے رہنا۔ مومن ہے تو اسے نماز پڑھنی پڑے گی، اسے نماز کو قائم کرنا پڑے گا، یعنی 13 باتوں پر، اب 13 ارکان پر اپنی زندگی کے لاہے عمل کو لانا پڑے گا۔ پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ دیکھیں قرآن کریم میں عام طور پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے ہی ذکر آیا ہے، کیونکہ نماز اور اللہ کا اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ یہ اسی پارے میں سورہ بقرہ میں ہم یہ تمام چیزیں، یہ تمام احکامات سیکھتے ہیں، اور انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دونوں قسم کے حقوق ادا نہ کرے۔ اور پھر مومنین کون ہیں؟ ان کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو کتابیں نازل ہوئی 4 آسمانی کتاب، ان تمام کتابوں پر ان کا ایمان ہوتا ہے، اور پھر آخرت کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس میں کوئی ملاوٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہوتی۔ تو یہاں توجہ طلب نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ 4 آیات میں کیا ہے، صرف 4 آیات میں ایمان والوں کا تذکرہ ہے، اور کفار کا 2 آیات میں تذکرہ فرمایا۔ لیکن منافقین کا جو تذکرہ ہے وہ اللہ پاک نے 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ 13 آیات میں منافقوں کے 12 اوصاف بھی اللہ نے بیان فرمائے۔ تو جب اللہ رب العزت نے 12 اوصاف بیان فرما دیے کہ یہ منافق کے اندر یہ صفت ہوگی، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن اب ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ ہمیں ان صفات کو اگر یہ ہمارے اندر موجود ہے تو نکال پھینکنا ہے۔ ان میں سے کون کون سی ہے؟ جھوٹ، منافق جھوٹ بولے گا، مومن جھوٹ نہیں بولے گا۔ دھوکہ، منافق دھوکہ دے گا، مومن نہیں دے گا۔ عدم شعور، قلبی بیماریاں ہوں گی منافق کے اندر، وہ حسد کرے گا، وہ تکبر کرے گا، وہ حرص کرے گا، مکر و فریب ہوگا، سفاہت ہوگی، احکام الہی کا استہزاء ہوگا، زمین میں فتنہ و فساد پھیلانے والا ہوگا، جہالت ہوگی، ضلالت ہوگی، تذبذب ہوگا، اور اہل ایمان کا وہ تمسخر اڑائے گا۔ تو یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے 13 آیات منافقین کے بارے میں اتاری، اور ان 13 آیات میں 12 اوصاف بھی بیان فرما دیے۔ تو اس کا مطلب ہوا ہمیں ان 12 اوصاف سے اپنی زندگی کو بچانا ہوگا، یہ صفت کہیں ہمارے اندر نہ آ جائے۔ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ منافق نہیں بننا ہے بلکہ ایمان والا بننا ہے۔ 4 آیتوں میں جن باتوں کا ذکر کیا ہے اس پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اور 13 آیات میں جن باتوں سے روکا گیا اللہ رب العزت ان سے ہمیں رکنے والا بنا دے۔ آمین و ثم آمین۔ پھر اسی صورت میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان فرمایا، وہ قصہ جو ابلیس لعین کے ساتھ پیش آیا تھا۔ حقیقت میں یہ ساری انسانیت اور اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا قصہ ہے۔ یہ قصہ حق اور باطل کا قصہ ہے۔ یہ قصہ خیر اور شر کے درمیان جو ایک دائمی کشمکش ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتا ہے، ان کی شان کو بتاتا ہے کہ انہیں عرضی خلافت عطا کی گئی،
انہیں علم سے نوازا گیا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا، ملائکہ کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے بنی آدم اس امر کے پابند ہیں کہ زمین پر اللہ کے حکموں کو نافذ کریں اور دنیا کا نظام ویسے ہی چلائیں جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں کافی جگہ پر، کافی مقامات پر بنی اسرائیل کا ذکر ہے، لیکن اس بارے میں سب سے زیادہ، بنی اسرائیل کے بارے میں جو سب سے زیادہ تفصیلی بحث ہوئی ہے وہ سورہ بقرہ کرتی ہے۔ تقریباً پہلے پارے کا تقریباً پورا کا پورا پارا ان کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ تو بنی اسرائیل کے تذکرے میں سب سے پہلے تو یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی۔ مثلاً ان کے اندر کثرت سے انبیاء پیدا فرمائے، انہیں خوشحالی دی، دنیاوی خوشحالی انہیں عطا کی، عقیدہ توحید دیا، ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، فرعون کے مظالم سے ان کو نجات دی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی، فرعون نے ان کا تعاقب کیا تو سمندر میں ان کے لیے اللہ نے راستے بنا دیا، ان پر ظلم و ستم ڈھانے والوں کو ان کی نظروں کے سامنے ان کے لاؤ لشکر کے ساتھ غرق سمندر کر دیا۔ صحرائے سینا میں وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ کا سایہ، من و سلوہ کھلایا، سائے کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام کیا، پینے کے لیے پانی کی تلاش ہوئی تو پتھروں سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ اسی کے بعد بتایا کہ انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ یہاں یہ سب بتا کے اللہ رب العزت ہمیں سکھا رہے ہیں کہ نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اللہ فرماتے تم میری نعمت کا شکر ادا کرو، میں نعمت بڑھا دوں گا، اور بہت تھوڑے ہیں جو میرے شکر گزار بندے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں شکر گزاروں میں شامل ہونا ہے۔ اور یہ جو کفران نعمت کی بیماری ہے نا، یہ اس میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے حق کو چھپایا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، دشت سینہ میں بے صبری اور حرص و طمع کا مظاہرہ کیا، اریحہ شہر میں متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے، جبکہ انہیں کیا حکم دیا تھا کہ تم سر کو جھکا کر عاجزی کے ساتھ داخل ہونا۔ تو جہاں اللہ رب العزت کا حکم آئے کہ عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تو وہاں عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا۔ جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جب درس قرآن سنے تو خاموشی کے ساتھ، ہیبت کے ساتھ، اللہ کے جلال کی عظمت کو دل میں بٹھاتے ہوئے سنا جائے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے سنا جائے، اللہ کی جزا اور سزا کے فیصلوں کو سنتے وقت اللہ کی ہیبت کا خیال دل میں، تصور دل میں لایا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ پھر ہم پر رحم فرمائیں گے۔ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، کنہوں نے؟ بنی اسرائیل کو۔ انہوں نے تو جسمانی طور پر قتل کیا تھا نا، آج ہم انبیاء کے لائے ہوئے دین کو نافذ نہیں کرتے، آج ہم انبیاء کے لائے ہوئے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم روحانی طور پر ایسا کام کر رہے ہیں، بار بار بدعہدی کے وہ مرتکب ہوئے، آج ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ باطل کے بنائے ہوئے جال میں ہم پھنسے جا رہے ہیں اور دین اسلام کو سمجھ ہی نہیں رہے، قرآن کی تعلیمات کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ تو ان کا کیا ہوا تھا؟ ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ فرما رہے ان کے دل سخت ہو گئے، انہوں نے کلام اللہ میں جو لفظی اور معنوی تحریف کی، شریعت کے بعض احکامات پر وہ ایمان لائے اور بعض سے انکار کرتے رہے۔ آج ہمارا حال بھی تقریباً ایسا ہی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اور سمجھ لیں تو اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی تو وہی کام کر رہے ہیں کہ بعض احکامات پر تو ہم ایمان لے آتے ہیں، عمل کرتے ہیں، بعض پر نہیں کرتے۔ وہ بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اب ہم اپنے اندر غور کر لیں، اپنے گریبانوں میں جھانک لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا گئے۔ انہیں مادی زندگی سے مبالغے کی حد تک محبت تھی، تو کیا ہمیں زندگی اچھی نہیں لگتی؟ کیا ہمیں دنیا کی زندگی، دنیا کی چیزوں سے محبت نہیں ہوتی جا رہی؟ اللہ رب العزت ہمیں بچائے۔ مقرب فرشتوں سے بیزاری کا وہ اظہار کرتے تھے، انہیں جادوؤں کی کہانیوں سے بہت دلچسپی تھی، ان کے ہاں ایسے عملیات کو قبول عام حاصل تھا جن کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر کے عشق کی راہ ہموار کی جائے۔ تو آج دیکھتے ہیں ہم معاشرے میں کیا حال ہے۔ تو بد عملی کی وجہ سے کے باوجود وہ کیا کہہ رہے تھے کہ جنت کے واحد ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ وہ بڑے وثوق سے کہتے تھے کہ وہ بڑے وثوق سے کہتے تھے کہ جنت میں سے وہی جا سکتے ہیں جو یہود ہوں، اور وہ یہی دعویٰ نصارہ بھی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ دونوں یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارے مخالف فرقے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو سوچنے اور عبرت حاصل کرنے کی اور نصیحت کی بات یہ ہے کہ کہیں ان خرابیوں میں سے کوئی خرابی ہم مسلمانوں میں تو نہیں پائی جاتی، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ ان تمام باتوں کو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ جو بیماریاں، یہ جو گندی باتیں یہود و نصارہ کے دلوں کے اندر تھی،
یہ جو حرکتیں ان کی تھیں کہیں ہمارے اندر تو نہیں آتی جا رہی؟ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جن باتوں سے آپ نے روکا، جن باتوں کو آپ نے ناپسند فرمایا، ان تمام باتوں سے ہم رکنے والے بن جائیں، اور جن باتوں کو، جن کاموں میں آپ نے پسند فرمایا، ہم ان کاموں، ان باتوں کو کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ تو یہود پر انعامات اور ان کے کفران نعمت اور ان کے جرائم کی تفصیل کے بعد تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اسی صورت میں سورہ بقرہ میں تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کی عظمت اور شان کو یہود و نصارہ دونوں تسلیم کرتے تھے، فقریہ طور پر ان کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے۔ حالانکہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ضرور کرتے، کیونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف ابتلاؤں اور آزمائشوں میں ڈالا، لیکن وہ ہر آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلے۔ سب سے پہلے والد کی بت پرستی سے بیزاری کا معاملہ کیا، یا قوم سے ٹکراؤ ہو گیا ان کا، نمرود سے بحث مباحثے کا مرحلہ ہوا، یا آگ میں ڈالے جانے اور وطن سے ہجرت کرنے کا واقعہ ہو، بیوی اور بچوں کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم ہو، یا اپنے جگر کو، لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا معاملہ ہو، اللہ کے خلیل ہر مقام پر ثابت قدم رہے اور ان کے قدموں میں ذرا برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ اسی ثابت قدمی کی برکت کیا تھی کہ ان کی دعائیں قبول ہوئی، مکے کو پرامن شہر بنایا، وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق میسر آیا۔ سب سے بڑی دعا جو قبول ہوئی وہ یہ کہ اللہ نے قریش کی نسل سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ حضرت خلیل کے جو مفاخر ہیں وہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے جو شقی ہے، جو احمق ہے، جو خواہشات کا غلام ہے۔ تو یہود و نصارہ تو واقعی ایسے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت تو کرتے تھے، مگر ان کا زوم باطل یہ تھا کہ نجات حنفیت کی اتباع میں نہیں ہے۔ نجات جو ہے وہ حنفیت کی اتباع میں نہیں ہے، بلکہ یہودیت اور نصرانیت کی اتباع میں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ انہیں حنفیت یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دیں، جو کہ تمام انبیاء کا دین ہے۔ اگر وہ آپ کی دعوت قبول کرنے تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر قبول نہیں کریں گے تو ان کا انکار اور گمراہی کسی دلیل کی بنا پر نہیں ہوگی، بلکہ ضد اور انات کی بنا پر ہوگی۔ تو آپ انہیں انات کی گندگی میں پڑا رہنے دیں، اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 137 جہاں پارے کا اختتام تقریباً ہو رہا ہے، وہاں اللہ رب العزت فرمانے کہ اگر یہ یہود و نصارہ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑے رہیں گے تو ان پر تعجب نہ کرو، کیونکہ ضد اور مخالفت ان کی عادت ہے۔ اگر انہوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب نمٹ لے گا، اور بڑا وہ سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ الحمدللہ پہلا پارہ مکمل ہوا، اللہ کا احسان۔ پہلا پارہ اور اس کے اندر سورہ بقرہ، اور پھر ہم اگر پہلے پارے کے مضامین کا خلاصہ کریں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے تو تعارف کریں گے سورت کا کہ یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس کی کل جو ہے وہ 286 آیات ہے، اور اس کی آیت نمبر 27 سے 73 تک اس گائے کا واقعہ ذکر ہے جسے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، اور اسی واقعے کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، کیونکہ عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، تو گائے والا واقعہ ہے، اس نسبت سے اس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ سورت کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت، آخرت سے بیان ہوا، اور اسی ضمن میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی 3 اقسام یعنی مومن، کافر اور منافق کا بیان کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ اس سورت میں فرمایا تاکہ مسلمانوں کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو، اور اس کے بعد ایک آیات کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی خطاب جو ہے وہ یہود سے ہے، جو بڑی تعداد میں مدینے کے آس پاس آباد تھے، اور اللہ نے ان پر جو نعمتیں نازل فرمائیں، جس طرح انہوں نے ناشکری کی، نافرمانی سے کام لیا، اس کا مفصل بیان ہے۔ اور پہلے پارے کے تقریباً آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ نہ صرف یہودی عیسائی بلکہ عرب کے بت پرست بھی انہیں اپنا پیشوا مانتے تھے، اور سب کو یاد دلایا گیا کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا۔ اسی زمن میں اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا جو موضوع زیر بحث آیا ہے، دوسرے پارے کے شروع میں اس کا مفصل احکام بیان کرنے کے بعد اس صورت میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکامات ہیں وہ بیان فرمائے، جن میں عبادت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، خاندانی امور بھی ہیں، حکمرانی سے متعلق بھی بہت سارے مسائل ہیں۔
تو سورہ بقرہ کا جو پہلا رکوع ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بیان فرمایا کہ قرآن حکیم ایسی کتاب ہے جو سراسر علم و حکمت پر مبنی ہے، کیونکہ اس میں اس کو اس ذات نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے جو تمام علوم اور حقیقتوں کا سرچشمہ ہے۔ اسی لیے اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس کی تمام باتیں سراپا ہدایت ہیں، علم اور نور پر مبنی ہیں۔ اور اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے عقائد اور اعمال کے اعتبار سے جو 3 قسمیں بیان کی ہیں کہ وہ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، دوسرے جنہوں نے انکار کر دیا، تیسرے وہ جو ایمان اور کفر کے درمیان معلق ہے، جن کے بارے میں 13 آیتیں اللہ نے اتاری، یعنی منافق۔ جس طرح انسان جسم اور روح سے بنا ہے نا، مل کر بنا ہے، روح جسم کے بغیر بیکار ہے اور جسم روح کے بغیر بیکار ہے، اسی طرح اگر غور کیا جائے کہ عالم ہستی کی مادی زندگی میں 3 ہی حالتیں ہوں گی، یا تو سکون ہوگا یا فساد ہوگا یا دونوں کی درمیانی حالت ہوگی۔ تو اسی طرح اگر انسان اپنی ہستی پر غور کرے، یا تو اس میں زندگی ہوگی یا موت کی حالت میں ہوگا یا وہ بیماری کی حالت میں ہوگا۔ اس بیماری کی حالت کو نہ تو زندگی کہا جاتا ہے نہ موت کہا جاتا ہے، یہ دونوں کی درمیانی کیفیت ہے۔ یہی حال عقیدہ و عمل کا ہے۔ ایمان زندگی ہے، بیماری نفاق، اور موت کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو بڑے لاپرواہ ہیں، غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے ہر کام میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو کام کرنے سے پہلے خوب اچھی طرح سوچ بچار کرتے ہیں، اچھے کام کے اچھے برے پہلو یا ہر کام کے اچھے برے پہلو یا نفع نقصان کا اچھی طرح جائزہ لیتے ہیں، بہت ہی محتاط زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ دراصل قرآن کی تعلیمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو متقی یعنی محتاط زندگی بسر کرنے والے کہا گیا۔ متقی کی جو صفات بیان کی گئی وہ کیا تھی؟ غیب کی حقیقتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات پر، ملائکہ پر، وحی، جنت دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد پوری زندگی ان تعلیمات کا سچا نمونہ بن جاتے ہیں۔ اطاعت کے بعد پہلا عمل نماز قائم کرتے ہیں، خود بھی نماز پڑھتے ہیں بلکہ باجماعت نماز کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ پھر عمل کی دوسری شکل کیا ہے؟ مالی قربانی بیان ہوئی۔ ایسا آدمی زرپرست نہیں ہوتا، محبت نہیں کرتا مال سے، جو کچھ اللہ نے دیا وہ اللہ کے حکم کے مطابق دوسروں کے حقوق بھی اس سے ادا کرتا ہے۔ پھر وہ تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر اتاری ہیں، جو پہلے اتری ان پر بھی ایمان، جو آخری کتاب اتری اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت کی زندگی کو برحق مانتے ہیں، اپنی زندگی کو اسی عقیدے کے مطابق بسر کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر ذمہ دارانہ رویہ نہیں رکھتے۔ وہ جانتے ہیں کہ انہیں ایک روز اپنے سب اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ جس طرح ہر چیز کی بقا ہے، جس طرح ہر چیز کی بقا اور زندگی کے لیے ایک مہلت ہے، ایک مدت ہے، ایک وقت ہے، تو ہاں یہ سارا نظام اس مہلت مدت کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اس دنیا کے فنا ہونے کے بعد جو دوسری زندگی پیدا ہوگی اس میں ہر نفس کو اچھے یا برے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو لوگ اس دن کے لیے تیاری کر کے رکھتے ہیں، جو لوگ اس دن کی تیاری کر کے رکھتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ تو آخرت کی کامیابی کا معیار دنیا کی خوشحالی اور بدحالی پر نہیں ہوتا، بلکہ جس کو اللہ قیامت کے روز کامیاب قرار دے گا وہی دراصل فلاح پانے والے ہوں گے۔ تو جو لوگ ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن کی تعلیمات کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ایسے لوگ کافر یعنی انکار کرنے والے۔ جب ایسے لوگوں نے ان بنیادی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، اپنے لیے ان کے خلاف اپنی خواہشات کا راستہ اختیار کر لیا، تو پھر آپ جتنے بھی دلائل سے ان کو سمجھائیں وہ اب ہماری باتوں پر کان نہیں دھریں گے۔ ان کی کیفیت ایسی ہوگی گویا ان کی بات کوئی سمجھ آ ہی نہیں رہی۔ آپ کی باتوں کو ایک کان سے سنیں گے اور دوسرے کان سے اڑائیں گے، یعنی وہ کان کے بہرے ہیں۔ آپ کے اچھے طریقے کی اچھائیوں کے لیے ان کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، ایسا محسوس ہوگا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکے۔ یہ کفار کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ تو پارے کا خلاصہ مضمون جو ہے وہ پہلے رکوع کا کچھ اس طرح ہے۔